السلام علیکم معزز ناظرین، دا میجیکل سٹوریز میں خوش آمدید۔ تو آج کا موضوع ہے بدروحوں کا مسکن۔ تو یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ بہت ہی دلچسپ یہ کہانی ہے تو اسے مس نہ کرنا۔ تو چلتی اپنی کہانی کی طرف۔ گاؤں کے ایک مکھیا نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان لے لی۔ لوگوں کے ہجوم میں اچانک چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کیتھرین، جس کے پاؤں اور گلے میں زنجیریں تھیں، وہ سپاہی اسے کشا کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اسے چاقو سے مار رہے تھے اور درد کی شدت سے کیتھرین کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ کیتھرین نہایت خوبصورت لڑکی تھی، اس جیسی اور کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ اسے چبوترے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بستی کے سردار گراہم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اسے چبوترے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بستی کے سردار گراہم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، چونکہ کیتھرین نے جرم سرزد کیا ہے جس کی سزا موت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں تاکہ کیتھرین کو اس کے کیے کی سزا دی جا سکے۔ اس پر کیتھرین نے چلا کر کہا کہ اس پر بہتان تراشی کی گئی ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اگر اسے سزا دی گئی تو اس کا خمیازہ تمام بستی والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ سزا اس کے بجائے سردار کو ملنی چاہیے، جس نے اپنی سرداری کی آڑ لے کے اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کرنی چاہیے، اور جب اس نے انکار کیا تو یہ سزا تجویز کر دی گئی۔ جس شخص کے ساتھ اسے منسوب کیا گیا ہے وہ بھی بالکل بے گناہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پنچایت اپنا فیصلہ تبدیل کر لے۔ ابھی کیتھرین نے اتنا ہی کہا تھا کہ سردار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دی اور جلا دینے کا کہا کہ سزا میں تاخیر نہ کی جائے۔ چنانچہ جلاد نے فوراً ہی کیتھرین کی گردن اپنے تیز کلہاڑے سے اڑا دی۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ تو اندھیرا چھا گیا ہے۔ فضا میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، شور بڑھ رہا ہے، پھر کان بھری آواز نہ سنائی دی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سورج اسی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، البتہ چبوترے سے کیتھرین کی لاش غائب تھی۔ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ سب نے دیکھ کر یک زبان ہو کر کہا کہ کیتھرین بے گناہ تھی۔ اے مقدس مریم اور روح المقدس، ہمارے اوپر رحم کرنا اور کیتھرین کی بے گناہی کی سزا بستی والوں کو نہ دینا۔ کیتھرین کے واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اب تو بستی کے لوگوں کو یاد بھی نہیں رہا کہ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کیتھرین بھی رہا کرتی تھی، جسے قربان گاہ پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ نئے سردار اور پنچایت نے قربان گاہ کو ختم کر کے وہاں گرجا تعمیر کر لیا تھا۔ آج بستی کے سب لوگ اس میں جمع تھے۔ قادر نے ابھی وعظ شروع ہی کیا تھا کہ ہال کی آخری رد میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون کی دلخراش چیخ ابھری اور اس کے ساتھ ہی اس نے مدد کے لیے پکارا۔ چیخ سے پورے ہال میں خوف و ہراس پھیل گئی اور ہر شخص ڈرا ہوا نظر آنے لگا۔ پھر ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے ان کے ہوش و حواس قطع کر دیے۔ بچوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔
اس صورتحال سے بچنے کے لیے عبادت کے لیے آئے ہوئے تمام مرد و زن ہال سے باہر نکلنے کے لیے بڑے دروازے کی طرف لپکے۔ ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ وہ پہلے باہر نکلے تاکہ ہال کے اندر کے ماحول سے بچ سکے۔ اس وہم پل کے دوران قادر گر کر لوگوں کے پاؤں تلے آ کر زخمی ہو گئے۔ اسی دوران ہال میں اب شیطانی قہقہے گونجنے لگے تھے جن کی وجہ سے ماحول اور بھی وحشت ناک ہو گیا تھا۔ وہ جگہ جہاں تھوڑی دیر پہلے لوگ خوش عبادت کے لیے جمع تھے آنن فارن ویران ہو گئی۔ جب قادر کو ہوش آیا تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی ویرانے میں بیٹھے ہوں۔ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ ہوا کیا تھا۔ جب ان کے حواس بحال ہوئے تو وہ اس نشست کی طرف بڑھے جہاں سے وعظ شروع ہوتی تھی۔ وہاں ہال میں نشستوں کے درمیان کسی کا جوتا رہ گیا تھا، کسی کی ٹوپی گر گئی تھی تو کوئی اپنے دستانے بھول گیا تھا۔ اچانک قادر کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑا۔ وہ ٹھوکر لگتے ہی گر پڑے اور یہ کہا، یہ تو کسی بچے کی لاش ہے جو لوگوں کے پاؤں تلے آ کر روندا گیا تھا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں اس بات کی شاکی تھیں کہ اس سے کیا قصور ہوا جو اتنی بڑی سزا دی گئی تھی، لیکن قادر کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ آخری نشست تک پہنچتے پہنچتے انہیں 3 اور بچوں کی لاشیں ملیں۔ یہ پھول بھی وقت سے پہلے ہی مرجھا گئے تھے۔ پھر جو ان کی نظریں اس خاتون کی لاش کی طرف اٹھی تو خوف کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ یہ تو مری تھی، بہت ہی خوش مزاج لڑکی تھی، وہ بستی کی جان تھی، اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، شاہ رگ سے خون بہہ کر کپڑوں پر جم گیا تھا، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ گردن پر تھے جیسے وہ خود کو کسی نادیدہ ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہو۔ قادر کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئے۔ ادھر گرجا کے باہر عجیب منظر تھا۔ عبادت کے لیے آنے والے لوگ اب ہر گراؤنڈ میں جمع تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہر شخص دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، کس کی چیخ تھی۔ ایک عورت رو رہی تھی، میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو دوسری کہہ رہی تھی کہ میرا ننھا جان کہاں گیا۔ ایک نوجوان لڑکی پوچھ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ ابھی وہ اس صورتحال سے ہی نہیں سنبھلے تھے کہ انہیں ایک نئی افتاد سے دوچار ہونا پڑا۔ بڑے گیٹ سے قادر نمودار ہوئے۔ ان کے کپڑے تارو تار تھے، بال بکھرے ہوئے اور ایک پاؤں سے جوتا بھی غائب تھا۔ ابھی وہ گیٹ سے باہر آئے ہی تھے کہ ایک بار عجیب آواز گونجی، یہ ہمارا گھر ہے، اب اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس کا حشر بھی میرے جیسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی قادر زور سے اچھلے اور لوگوں کے سامنے آن گھڑے جیسے کسی نے انہیں اٹھا کر پھینکا ہو۔ اتنی دیر میں اچانک ہی تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی اور وہی آواز پھر ابھری کہ یہ میرا گھر ہے، اس میں اب ہم ہی رہیں گے۔ آواز ختم ہوتے ہی شیطانی قہقہے ابھرنے لگے جو ہوا کے ساتھ تیز ہوتے گئے۔ ہر طرف گرد ہی گرد اڑنے لگی۔ سب لوگ اس میں چھپ گئے۔
بستی کے لوگ جب گرد میں اٹھے ہوئے گھروں میں پہنچے تو وہاں اس سے بھی زیادہ تباہی مچی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جتنا بھی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے وہ بکھرتی ہی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد بستی کے لوگوں کو وہاں پر سے رہنا نصیب نہ ہوا، وہ ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے، البتہ قادر اور ان کی ہمشیرہ اور ایک ملازم جیکب نے وہاں سے جانا گوارا نہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ بھی وہاں سے چلے گئے تو اس گرجا کو شیطانی قوتوں سے کون نجات دلائے گا۔ قادر گرجا سے ایک کھلے بنگلے میں رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ قریب رہ کر اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک دن جوزف کو خط ملا جس پر گرین ویل کی مہر تھی۔ گرین ویل وہی بستی تھی جس کا ذکر آتے ہی گھر کے ہر فرد کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ اس علاقے کا جس کو اس کے دادا نے اس وقت چھوڑ دیا تھا جب اس کا باپ پیٹر چھوٹا سا تھا۔ ایزک تو گرین ویل کا نام نہیں لیتا تھا۔ جوزف کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جس دن اس کے دادا کا انتقال ہوا تھا، لیکن ان کی چیخوں سے پورا محلہ جہل رہا تھا۔ لگتا تھا کہ کوئی نادیدہ طاقت اس کے گلے کو دبا رہی ہو اور وہ خود اس سے چھڑانے کی جدوجہد میں مصروف ہو۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ مرنے کے بعد اس کا چہرہ کسی عفریت کے مانند ہو گیا تھا۔ اس کے گلے اور چہرے پر نوکیلے ناخنوں سے خراشیں لگائی گئی تھیں جس سے خون رس رہا تھا۔ اس کی لاش بڑی شاہراہ پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ کسی نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ بازو تڑے مڑے تھے، ٹانگیں بھی توڑ دی گئی تھی۔ بظاہر یہ قتل کا واقعہ، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ خط دیکھ کر جوزف کو سب کچھ یاد آ گیا۔ مہم جو بیت رکھنے والے جوزف نے گرین ویل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جس نے اسے وہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ مسٹر لیب، مس میری ڈور تھی، مسٹر چارلس، مس ڈولی کہتران اور مسٹر گول کو بھی اسی قسم کے خطوط ملتے تھے۔ ہر خط میں کسی نہ کسی کا حوالہ دیا گیا تھا۔ وہ بھی آ رہے ہیں، اس لیے وہ ضرور آئیں۔ حالانکہ سب افراد ایک سرے سے بہت دور الگ الگ شہروں میں تقسیم تھے اور کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، البتہ ان کے باپ دادا دادی نانی وغیرہ ایک ہی جیسی اذیت ناک موت سے دوچار ہوئے تھے، اور اسی کے حوالے سے ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ اپنے آبائی گاؤں گرین ویل کو چھوڑ کر یہاں آئے، لیکن سب حیران تھے کہ ان کو بلانے والا کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ گرین ویل پہاڑوں میں کھڑی ہوئی ایک خوبصورت وادی تھی جو ہر طرف سبز اور پھلدار درخت، رنگ برنگے پھول عجیب بہار دے رہے تھے۔ اگرچہ یہ بستی اجڑ چکی تھی مگر ویران ہونے کے باوجود اس کا حسن برقرار تھا۔ گرین ویل کا گرجا گھر اپنی پوری شان سے موجود تھا مگر اس میں جا کر عبادت کرنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ جوزف لیمپ ڈور تھی، چارلس ڈولی اور مسٹر ایگل۔ جب گرین ویل کا استقبال ایک خمیدہ کمر بوڑھے نے کیا، اس بوڑھے نے اپنا تعارف جیکب کہہ کے کروایا اور ان سب کو بتایا کہ اس نے ان کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ جیکب نے بتایا کہ سب کے لیے ایک ایک گھر موجود ہے تو وہ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں۔ اس پر
जोसेफ ने इकट्ठे रहने की तजवीज़ पेश कर दी। दरअसल उसे मिस डॉली अच्छी लगी थी और वो उसके करीब रहना चाहता था। ख्याल था कि अगर वो अलग अलग रहे तो ना जाने क्या हालात पेश आए। वो एक दूसरे को देख भी ना सके। चुनांचे सब गिरजा घर के करीब हुए उस घर में जमा हो गए जो कादिर की सरकारी रिहाइश गाह हुआ करता था। थके हुए थे इसलिए अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम की चाय जब वो इकट्ठे तो अचानक जोसेफ ने जैकब से कहा कि मुझे यहाँ बुलाने का मकसद क्या है और आपको हमारे मौजूदा ठिकानों के बारे में कैसे इल्म हुआ, क्योंकि जब हमारे माँ बाप और उनके बुजुर्गों ने ही नाता तोड़ लिया था तो फिर हमें इस जगह से कैसे दिलचस्पी हो सकती है। सब मेहमान इसी तरह के सवालात सब मेहमानों ने भी किए। जैकब सब की सुनने के बाद मुस्कुरा कर बोला, गिरजाघर में कादिर के वैस के मौका पर जो वाक़यात पेश आए उस पर इसरार कहानी का दुख है। अगरचा आपके बाप दादा ने इस बस्ती को छोड़ दिया था और बस उसकी बहन में यहाँ रह गए थे। हमने और मकान की कोशिश की, शैतानी ताकतों को निकाल दी और इस पर अपना कब्जा बहाल कराया। तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने यहाँ पे बुलवाया, आप अपनी बस्ती को आबाद करें और यहाँ पे रहें। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसी शैतानी ताकत नहीं है। तो वो सब कहने लगी, ठीक है आज की रात हम गुजारते हैं। अगर आज की रात अगर खैरियत से गुजर गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें अपने असूल से नहीं रोक सकती। जैकब ने जवाब दिया और से बाहर निकल आए और शाम होने तक बस्ती और इर्द गिर्द के माहौल से खुद को एक आहंग करने में मसरूफ़ रहे। अगरचा माहौल बड़ा ही पुरअसरार था और वो पहली बार यहाँ आए थे, फिर भी उन्हें यहाँ आना अच्छा लग रहा था। रात का खाना सब ने एक साथ खाया और फिर बंगले के बड़े बड़े हॉल में अपने अपने कमरे पर जाकर सो गए। सब ने जैकब के कहने पर इबादत की और स्लेब गले में लटकाई। जैकब ने उनको एक और मशवरा भी दिया कि वो कोई भी सूरत हाल हो कमरे से बाहर ना निकलें। वो कुछ देर तक बातें करते रहे, हंसी मजाक होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी आंखें नींद से बोझल हो गई और जो बस हालत में आकर सो गए। रात का अभी दूसरा पहर ही गुजरा था कि ज़बरदस्त गड़गड़ाहट से बंगला हिल गया। जिस कमरे में जोसेफ वगैरह सोए हुए थे वहाँ सोने वाले सब परेशान हो गए। सबसे ज़्यादा अफरा तफरी वही फैली, सामान एक दूसरे के ऊपर गिर रहा था। हर शख्स चीख रहा था और एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहा था। सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा, फिर अचानक सुकून हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोशनी की गई तो कमरे के कोनों में कोई ऐसा सुराख ना मिला जिससे पता चलता कि यहाँ थोड़ी देर पहले किस कदर खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई थी। फिर सब सो गए। अचानक और एक तेज़ और दिल दहला देने वाली चीख उभरी। उसके साथ ही किसी लड़की के बड़बड़ाने की आवाज़ आई, मुझे तंग ना करो, देखो मैं सफ़र में भी आराम मिल सका, थोड़ा सा आराम करने दो, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही। ये बड़बड़ाहट भी चंद लम्हों के बाद ख़त्म हो गई। थोड़ी देर बाद फिर एक चीख उभरी जिसने सबको दहला कर रख दिया था। एक शख्स अपने बिस्तर से बाहर निकल आया। रोशनी में मंजर ज़्यादा और नज़र आ रहा था। ये डोली थी जिसके गले से अब भी खरखराहट जारी थी। वो बरहानी थी और ऐसे हाथ पांव चला रही थी जैसे किसी को धक्का दे रही हो। सब ने मिलकर उठाया, चादर से ढांपा
फिर पानी के छींटे मारे ताकि उसे होश आ जाए। थोड़ी सी बड़बड़ाई भी उसके हल्क में एंडल गई। होश में आते ही उसने ऐलान कर दिया कि वो एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकती। सब उसके इस फैसले पर परेशान हो गए और सब लड़कियों से ज़्यादा हसीन वही थी। सब उसे बहुत पसंद करते थे। डोली बात करते करते अचानक रुक गई और अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके गले में स्लेब नहीं थी जो जैकब ने पहनने के लिए दी थी। स्लेब कहाँ गई? अगर किसी ने उतारी तो वो कौन हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो स्लेब के ना होने से हुआ है। जोसेफ उस सूरत हाल से बहुत परेशान था क्योंकि वो डोली को पसंद कर चुका था और उसके बारे में फैसला भी कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता डोली की हालात मामूल पर आ गई और बाकी रात सब ने बातें करते हुए गुजारी। सुबह नाश्ते वगैरह से सब में चुस्ती सी आ गई। रात के वाक़ये के बारे में डोली ने बताया कि उसे पहले तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ ज़्यादती करना चाहता हो, जैसे वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो और मेरा गला दबा रहा हो। नादीदा ताकत ने मेरे गले में हाथ डाला तो मुझे अपनी मौत सामने नज़र आने लगी। मेरी चीख निकल गई। यूँ नहीं मेरी चीख निकली। उस कुव्वत ने कहना शुरू किया, कैथी, इस वक्त तुम मेरे हाथ से निकल गई थी लेकिन अब बच कर नहीं जा सकोगी। कैथी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर उसकी सांसें मेरी नाक से टकराई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुर्दार है और उसमें से तूफान उठ रहा हो। अगर तुम मेरी चीख पर ना जागते और मेरी मदद ना करते तो आज यकीनन मैं मर चुकी होती और वो कुव्वत अपने मकसद में कामयाब हो जाती। लेकिन ये कैथी कौन है? वो मेरे साथ इसका क्या ताल्लुक है? शायद जैकब को मालूम इल्म हो, इससे पूछेंगे।